سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم نے جب مولانا اسلامی اور شامی کو راجہ داہر کے پاس اروڑ بھیجا تھا، اسی وقت اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو ایک خط دے کر حجاج بن یوسف کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ 3 اور راجے اور حاکم اس کی اطاعت میں آ گئے ہیں اور اب وہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ راجہ داہر کی راج دہانی اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے اور راستے میں کہیں اپنے ہاتھ کے جواب کا انتظار کرے گا۔ نیرون سے محمد بن قاسم کے لشکر کا کوچ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہوا۔ کسی بھی تاریخ میں اس راستے کا تعین نہیں کیا گیا جو محمد بن قاسم نے اختیار کیا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ منجنیقیں کشتیوں پر لے جائی گئی تھیں۔ لشکریوں کے بیوی بچے بھی کشتیوں پر جا رہے تھے۔ رسد اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی۔ یہ لشکر اسلام تھا جو کفرستان میں پانی پر تیرتا اور ریت پر چلتا جا رہا تھا۔ راجہ داہر کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ جنگجو تھا، خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس کے احکام واضح اور دو ٹوک تھے۔ اس نے اپنی فوج کو ایک نعرہ دے دیا، اسلام آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مندروں کے پروہتوں اور پنڈتوں سے کہہ دیا تھا کہ مندروں کے گھنٹے اور سانق بجتے رہیں اور عبادت ہر وقت جاری رہے۔ اس نے لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ مندروں میں زیادہ سے زیادہ نذرانے دیں اور چڑھاوے چڑھائیں۔ یہ کسی حملہ آور بادشاہ کا لشکر نہیں جو آ رہا ہے، داہر نے پنڈتوں اور پجاریوں سے کہا تھا۔ یہ ایک مذہب آ رہا ہے، اگر تم نے انہیں راستہ دے دیا تو ان مندروں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تمہارے مال و اموال تمہارے نہیں رہیں گے، تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہیں گی، انہیں مسلمان لے جائیں گے۔ اپنی فوج اور رایا کو مشتعل کرنے اور ان کے جذبے میں جان ڈالنے کے لیے راجہ داہر نے مسلمانوں کے خلاف ایسی بے بنیاد باتیں پھیلا دیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان وحشی اور جنگلی قوم ہے۔ عورتوں کو ڈرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ مسلمانوں سے بچنا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح لڑنا سیکھو اور مردوں کے دوش بدوش لڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اپنی راجدھانی میں ماہرانی نوجوان لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو تیغ زنی، برچھی بازی اور گھوڑ سواری کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ اروڑ اور گردونوا کے علاقے میں تو افراتفری بپا ہو گئی تھی۔ جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ بھرتی ہونے والوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ راجہ داہر نے دور دور تک اپنا پروپیگنڈا پہنچا دیا تھا۔ لوگوں کو مسلمانوں سے ڈرایا بھی جا رہا تھا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بھی جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی عقل و ذہانت کے مطابق سرگرم تھا۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ایسے بھی کم نہ تھے جو اس علاقے سے بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت تھی یا وہ لوگ جن کی بیٹیاں جوان تھیں۔ محمد بن قاسم کا لشکر چلا جا رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر اروڑ کے مضافات میں جا پہنچا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ اروڑ کا محل وقوع کیا تھا۔ اس کے متعلق بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ راور اروڑ روہڑی سے 20 یا 25 میل مغرب یا جنوب مغرب میں کنکری کے قریب نشیبی علاقے میں واقع تھا، لیکن دوسروں نے اس کا محل وقوع بہت ہی مختلف بتایا ہے۔ ایران کے ایک مصنف مرزبان نے فارسی زبان کی ایک کتاب میں جو اس نے 1622 میں لکھی تھی راوڑ کا ذکر کیا ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ راوڑ 16ویں یا 17ویں صدی تک موجود تھا، پھر یہ ویران ہوا اور اس کے بعد اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ بھی اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں بتاتا۔ بہرحال یہ مقام دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا اور محمد بن قاسم اس سے تھوڑی ہی دور خیمہ زن ہوا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہاں حجاج بن یوسف کی ہدایات کے انتظار میں رک گیا۔ اس نے حجاج کو ہاتھ لکھا تھا کہ وہ اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ ویسے بھی یہ آخری پڑاؤ کرنا ہی تھا کیونکہ لشکر مسلسل کوچ کی حالت میں تھا اور کشتیوں کے ملا بھی تھک چکے تھے کیونکہ وہ دریا کے الٹے رخ جا رہے تھے۔ دوسرے ہی دن بصرہ سے حجاج کا قاصد آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی تھیں وہ آج تک تاریخوں میں لفظ بلفظ موجود ہیں۔ اس کا یہ خیال بہت ہی طویل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حجاج کو شاید پوری طرح یقین نہیں تھا کہ محمد بن قاسم داہر کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا۔ اس نے ہدایات تو بہت لکھی لیکن اللہ پر توکل رکھنے کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا۔ مثلاً یہ کہ اقتباسات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں حلوت و جلوت میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا رہتا ہوں
کہ خدا تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کرے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ ازل میں جو حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے، پروئے مراد سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آہو زاری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو اور جس طرح تم بہتر سمجھو دریا عبور کرو اور اللہ سے مدد کی التجا کرتے رہو۔ اس کی رحمت کو اپنی پناہ سمجھو، رضائے الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی شجاعت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ تائید الہی، فرشتوں کی امداد اور مجاہدین کی تلوار تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ دے گی۔ آگے چل کر حجاج نے وہ طریقے لکھے جو اختیار کر کے محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنا تھا۔ پھر حجاج نے لکھا، جب دشمن بھاگے تو فوراً اس کے مال و اموال اور اس کے خزانے پر قبضہ کرنا، لیکن دھوکے اور فریب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اور جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیں ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اچھا انتظام کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ دین کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اس خط میں حجاج نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ حجاج نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود ورد کرتا رہتا ہے۔ حجاج نے آیت الکرسی کے ساتھ 2-3 آیات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ یہ خط جس کاتب نے لکھا تھا اس کا نام بھی خط کے نیچے موجود ہے۔ اس کا نام حمران تھا، پورا نام حمران بن ایان ہے۔ یہاں اس تاریخی کاتب کا تھوڑا سا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں خالد بن ولید نے ایک اور مشہور شہر عین التمر فتح کیا تھا۔ اس شہر کے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ خالد بن ولید اس گاؤں میں گئے تو دیکھا چند ایک بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ تختیوں پر لکھنے کی مشق کرنے لگے۔ اس دور کے جنگی رواج کے مطابق کچھ لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ جن قیدیوں کے بیوی بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ قید میں آ گئے۔ ان میں حمران بھی تھا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ قید میں آ کر بھی یہ بچہ لکھنے کی مشق کرتا رہا۔ یہ اس کا شوق تھا۔ اسے ایک روز حضرت عثمان غنی نے دیکھ لیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اسے ایک کاتب کی شاگردی میں بٹھا دیا۔ بچہ ذہین تھا۔ اس نے اسی عمر میں فن کتابت میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس کی ایمانتداری اور دیانتداری نکھرتی آئی۔ حضرت عثمان اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے دور خلافت میں حاجب مقرر کیا۔ حاجب کی حیثیت سیکرٹری جیسی ہوتی تھی، وہ کاتب بھی رہا۔ حضرت عثمان کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کی سرکاری مہر تک حمران کی تحویل میں رہتی تھی۔ حمران اتنا دانشمند اور دیانتدار نکلا کہ حضرت عثمان نے اسے بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں وہ شیراز میں عامل مقرر ہوا۔ اس وقت فارس کا امیر زیاد تھا۔ حجاج بن یوسف حمران سے کھچا کھچ رہتا تھا، لیکن حمران کا کردار ایسا تھا کہ وہ سچی اور کھری بات کہتا تھا۔ حجاج کا کردار کچھ اور تھا۔ جب حجاج کو بصرے کی عمارت ملی تو اس نے حمران پر بے جا سختیاں شروع کر دیں اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اس وقت کے خلیفہ عبد الملک نے حجاج کا یہ حکم منسوخ کر دیا اور حجاج سے کہا کہ وہ اپنے دل سے حمران کی عدالت نکال دے، کیونکہ یہ صداقت پسند ہے اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کی نشانی ہے۔ حمران کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ حدیث کے راویوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ حجاج کے خطوط جو محمد بن قاسم کو لکھے جاتے تھے وہ حمران ہی لکھتا تھا۔ اس عرصے میں اس کی عمر 88 سال ہو چکی تھی۔ اس خط میں حجاج نے دریا عبور کرنے کے متعلق جو ہدایات لکھی تھیں ان میں اس نے خاص طور پر یہ لکھا کہ کشتیوں کے ملا چونکہ وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے، اس لیے انہیں اچھی طرح پہچان لینا اور انہیں انعام و اکرام سے خوش رکھنا۔ جہاں سے دریا عبور کرو وہاں کے گھاٹ کو اچھی طرح دیکھ لینا، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جہاں تمہارا لشکر دریا کے پار جائے وہاں دلدل نہ ہو۔ دریا کے پار جا کر تمہیں لڑائی کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دریا تمہاری پشت پر ہوگا اور دشمن تمہاری پشت پر نہیں آ سکے گا۔